الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے 40 فرامین درود پاک کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع فرمائے ہیں. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 27 حدیث نمبر 484 میں ہے. فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یاد رکھیے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر فیصلے ہوں گے. کسی کے لیے جنت کا اور کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. کوئی سعادت مند ہوگا اور کوئی بدبخت ہوگا، کوئی سعید ہوگا کوئی شقی ہوگا. کوئی رب کو راضی کرنے والے انجام کو پہنچے گا کہ مولا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور بعض کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی، بعض نہیں بلکہ بہت سوں کا، اللہ تعالی کی ناراضی ان کے لیے ہوگی. قیامت کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے، اور 100 سے زیادہ نام قرآن نے قیامت کے ذکر فرمائے. قیامت کے دلائل کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ حکیم سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے. تفسیر کہ نطفہ خون غلیظ ہو جاتا ہے. ترجمہ پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی. تفسیر یعنی مصور اور غیر مصور. بخاری مسلم کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت خون بستہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا شقی یا سعید ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے. یہ اس لیے بیان فرمایا گیا، ترجمہ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں. تفسیر اور تم اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت و حکمت کو جانو اور اپنی ابتدائی پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو، جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید. ترجمہ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد کو. تفسیر یعنی وقت ولادت تک. ترجمہ پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر تفسیر تمہیں عمر دیتے ہیں. ترجمہ اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. تفسیر اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک
ڈالا جاتا ہے، تفسیر، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے۔ اکرما نے کہا جو قرآن کی مداومت یعنی ہمیشگی رکھے گا اس حالت کو نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل بیان فرماتا ہے۔ اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، تفسیر، خشک بے گیا، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا، تفسیر، یعنی ہر قسم کا خوشنما سبزہ، ترجمہ اگال آئی، تفسیر۔ یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد نتیجہ مرتب فرمایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، تفسیر، اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیا زمین کو سر سبز و شاداب کر دینا اس کے وجود و حکمت کی دلیلیں ہیں، ان سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ تو یہاں دو دلائل قرآن پاک نے قیامت کے قائم کیے کہ اگر قیامت کے دن جینے میں اٹھنے میں شک ہو تو غور کرو اپنی پیدائش پر، کس طرح ہمارے جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر پانی کی بوند، پھر خون کی پھٹک، گوشت کی بوٹی، نقشہ بنی، ماں کے پیٹ میں ٹھہرے، بچہ بنے، جوانی کو پہنچا، اور کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جاننے کے بعد نہ جانے۔ دوسری مثال دی گئی کہ زمین مرجھائی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس پر سبزہ خوشنما آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردے جلائے گا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ تو قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے۔ یاد رکھیں جو قیامت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ 100 سے زائد نام قرآن میں قیامت کے بیان کیے گئے، ان 100 میں ایک نام یقین کا دن بھی ہے۔ اس کا ذکر پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے۔ اس کی شرح میں خزائن العرفان میں لکھا گیا کہ وہ روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب، اس کے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے کہ اس میں یعنی قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخا نعیمی علی رحمۃ اللہ الغنی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں قیامت حق ہے، باطل نہیں، یقینی ہے، مشکوک نہیں، یا اس دن کفار کو بھی حق الیقین نصیب ہوگا۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ علم کے 3 درجے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت جو قیامت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں یا کفار ہیں، جب وہ قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب دیکھیں گے اور انکار کرنے والوں کا عذاب دیکھیں گے، جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے، اپنے ایمان نہ لانے پر کفے افسوس ملیں گے، حسرت اور ندامت و شرمندگی میں گرفتار ہوں گے۔
مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. تو دارالعمل دنیا ہے، آخرت دار الجزا ہے. سزا اور جزا کا معاملہ آخرت میں ہوگا. عمل کا مقام تو دنیا ہے. مرنے سے پہلے وہ نیکی کرنی، جو مرنے سے پہلے نیکی کر گیا وہ کر گیا، مرنے کے بعد تو پھر سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. قیامت کو اگر کوئی شخص اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہے، اس پر تفکر کرنا چاہے، طریقہ بتاؤں آپ کو؟ جی ہاں سنیے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3256، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ قیامت کا دن آنکھوں دیکھے کی طرح دیکھے تو اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کی تلاوت کرے تو آپ کو قیامت کا منظر نگاہوں میں پھر جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآ جلسہ صفحہ 390 پر لکھتے ہیں، سن کر یقین کو علم الیقین کہتے ہیں، دیکھ کر یقین یہ ہے عین الیقین، اندر داخل ہو کر آزما کر یقین یہ ہے حق الیقین. مفتی صاحب لکھتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو قیامت اور وہاں کے حالات کا یقین ہے، مگر علم الیقین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم قیامت کا عین الیقین چاہتے ہو تو یہ سورتیں پڑھو. ان میں قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جیسے کہ بندہ اسے دیکھ ہی رہا ہے. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سننے سے خبر گویا سامنے آ جاتی ہے. ان صورتوں میں قیامت کا بیان، اس کے حالات ایسے طریقے سے بیان ہوئے کہ قیامت گویا سامنے آ جاتی ہے. بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر ایسے ہی فرماتے کہ قیامت کا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتا تھا. سورہ تکویر یہ صورت ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ اس کو پڑھے تو قیامت کا دن آنکھوں دیکھے کی طرح ہو. اس کی چند آیتیں آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اور بھی آیات ہیں، میں نے چند آیتیں پڑھی. ترجمہ کنز الایمان. اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے. تفسیر یعنی آفتاب کا نور زائل ہو جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں. تفسیر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں اور کوئی تارا اپنی جگہ باقی نہ رہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں. تفسیر اور غبار کی طرح ہوا میں اڑے پھریں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب تھلکی یعنی گابھن اونٹنیاں، تفسیر جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں اور بیانے کے
بہنے کا وقت قریب آ گیا ہو. ترجمہ چھوٹی پھریں. تفسیر نہ ان کا کوئی چرانے والا ہو نہ نگران، اس روز کی دہشت کا یہ علم ہو اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو. اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں روز قیامت بعد بعث کہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں پھر خاک کر دیے جائیں. اور جب سمندر سلگائے جائیں، تفسیر پھر وہ خاک ہو جائیں. اور جب جانوں کے جوڑ بنے اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ بد بدوں کے ساتھ، یہ معنی کہ جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں. اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ترجمہ کس خطا پر ماری گئی؟ یہ سوال قاتل کی توبیخ کے لیے ہے تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی. اور جب نام اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے. اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے، تفسیر دشمنان خدا کے لیے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت پاس لائی جائے، تفسیر اللہ تعالی کے پیاروں کے. ترجمہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر ہوئی. نیکیاں بدی. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کیسا ہوش ربا قیامت کا بیان ہے کہ دھوپ لپیٹ دی جائے گی، آفتاب کا سورج کا نور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے جھڑ پڑیں گے، کوئی تارا اپنی جگہ نہیں رہے گا، غبار کی طرح قیامت کے روز پہاڑ اڑتے ہوں گے. اونٹنیاں جو بہانے کے قریب ہیں انہیں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو. قیامت کے روز جانور جمع کیے جائیں گے، آپس میں ان کا بدلہ ہوگا، پھر جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، سمندر سلگا دیے جائیں گے، پھر خاک ہو جائیں گے، جانوں کے جوڑے بنیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ بد بدوں کے ساتھ. یا جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی یا اپنے عملوں سے ملا دی جائیں گی. زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطا پر ماری گئی؟ نامہ اعمال کھولے جائیں گے. غور تو کیجیے ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ نمازیں ہیں یا غفلت، قرآن کی تلاوت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اولاد کی دینی تربیت ہے، دین کی خدمت ہے، حیا شرم، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، حج کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کوئی صدقہ و خیرات ہے، کوئی دل جوئی ہے، کوئی خیر خواہی ہے. ہمارے نام اعمال میں کیا ہے؟ یا گناہ ہی گناہ ہے، پاپ ہی پاپ ہیں. نمازوں میں غفلت، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل، بہن سے لڑائی، ماں سے لڑائی، اولاد کو دین سے دور، اور چوری، ڈکیتی، بھتہ خوری. استغفر اللہ. غور کریں جیسے بھی ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے پیاروں کے لیے جنت لائی جائے گی. یہ سورہ تکویر کی چند آیات ترجمہ اور تفسیر پیش کیا، اور اسی طرح سورہ انفطار میں قیامت کا ہولناک ذکر ہے. آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان جان لے گی اس نے جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے. اور سورہ انشقاق اس میں قیامت کا ذکر ہے، آسمان کا پھٹنا، اور بہت کچھ اس کے اندر ہے. اس کو پڑھیں. نام اعمال کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھے موت بھی قیامت. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ہے.
اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت کبریٰ جو سب قیامت آئے گی، وہ آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ سب فنا ہو جائے گا، اور سب پر موت طاری ہو جائے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یقین بھی ہے، یقین کا دن۔ اور اس دن قرآن پر ایمان لانے والوں کو ثواب ملے گا، اور انکار کرنے والے، جھٹلانے والے جو ہیں عذاب دیکھیں گے تو ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے، حسرت اور ندامت کا شکار ہوں گے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام تھر تھرانے کا دن، اس کا ذکر پارہ 29 سورہ مزمل میں ہوا، یوم الرجفہ۔ چنانچہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ بڑے اونچے مستحکم مضبوط پہاڑ یہ ریتے کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ رجفہ کا معنی شدید زلزلہ اور سخت ہلنا۔ زمین اور پہاڑ اللہ کی ہیبت و جلال سے تھر تھرائیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا قیامت آ گئی، اللہ کا حکم جاری ہونے والا ہے، نافرمانوں کافروں کی گرفت کا وقت آ گیا ہے۔ پہاڑوں کے اجزاء ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور وہ غبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے کہ ریت ہو۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اس دن کے لیے ہم نیک اعمال کا توشہ ساتھ لیں۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے، خطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔